میرا نام روی ہے اور میں پچھلے 12 سال سے انڈیا کے ہائی وے پر ٹرک چلا رہا ہوں۔ یہ کام آسان نہیں ہوتا، دن رات سفر، نیند کی کمی اور اکثر تنہائی، لیکن جو واقعہ میں آج بتانے جا رہا ہوں آپ کو، وہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور ڈراؤنا تجربہ ہے۔ یہ بات ہے 2018 کی، جب میں ممبئی سے ناگپور مال لے کر جا رہا تھا۔ سفر لمبا تھا، اس لیے میں نے رات کو بھی ڈرائیو کرنے کا پلان بنایا۔ ٹرک ڈرائیورز کے لیے رات کا سفر عام بات ہوتی ہے، روڈز خالی ہوتی ہیں، ٹریفک کم ہوتی ہے۔ رات کے لگ بھگ 2 بج رہے تھے۔ میں ایک لمبی سیدھی روڈ پر تھا، دونوں طرف گھنا جنگل تھا۔ ایسا راستے پر اکثر نیٹ ورک بھی نہیں ہوتے اور آس پاس کوئی گاؤں یا پیٹرول پمپ بھی نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو کافی دور ہوتا ہے۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، ٹرک کی ہلکی سی انجن کی آواز اور کبھی کبھی ہوا کا جھونکا۔ پھر اچانک میں نے دور روڈ کے کنارے ایک آدمی کو کھڑا دیکھا۔ پہلے مجھے لگا کوئی مسافر ہوگا یا کوئی اور ڈرائیور جس کا ٹرک خراب ہو گیا ہے، یہ عام بات ہوتی ہے ہمارے لیے۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، مجھے تھوڑا عجیب محسوس ہوا۔ وہ آدمی سیدھا کھڑا تھا، بالکل ہلا بھی نہیں، صرف روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ بالکل صاف نہیں لگ رہا تھا، جیسے پرانے یا مٹی سے بھرا ہوا ہو۔ میں نے ٹرک سلو کیا اور ہارن دیا، لیکن اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، نہ اس نے ہاتھ ہلایا نہ سائیڈ ہوا۔ مجھے لگا شاید وہ کسی شوق میں ہے یا مدد چاہ رہا ہے۔ میں نے ٹرک اس کے پاس روک دیا اور ونڈو سے جھک کر آواز دی، بھائی صاحب سب ٹھیک ہے؟ وہ دھیرے سے میری طرف مڑا اور اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک سا گیا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں، نہ پوری طرح کھلی ہوئی نہ بند، اور ان میں کوئی ایکسپریشن نہیں تھا، جیسے وہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا تھا بلکہ میرے آر پار دیکھ رہا ہو جیسے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، لفٹ دے دو، آگے تک جانا ہے۔ اس کی آواز بالکل سیدھی تھی، نہ مدد مانگنے والی نہ گھبراہٹ والی، بس کہہ لو کہ وہ نارمل لگ رہا تھا مجھے۔ میں نے سوچا چلو انسانیت کے ناطے مدد کر دیتا ہوں، ویسے بھی رات کے وقت کسی کو جنگل میں چھوڑنا ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے پیسنجر سائڈ کا ڈور کھولا اور وہ آدمی بنا کچھ کہے اندر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا، مجھے ایک عجیب سی بو آئی، جیسے ٹرک کے اندر ایک عجیب سی اسمیل ہو جائے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، روی تو زیادہ سوچ رہا ہے۔ میں نے ٹرک دوبارہ چلا دیا۔ کچھ منٹ تک ہم دونوں خاموش رہے، پھر میں نے بات چیت شروع کرنے کے لیے پوچھا، بھائی کہاں رہتے ہو، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے سیدھا جواب دیا، آگے جہاں تم روکو گے۔ مجھے یہ جواب تھوڑا عجیب لگا۔ میں نے پھر پوچھا، آپ کا گھر کدھر ہے؟ اس بار وہ چپ رہا۔ میں نے سائیڈ گلینس سے اس کو دیکھا، وہ سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا، بالکل اسٹریٹ۔ اس کا سانس لینا بھی مشکل سے محسوس ہو رہا تھا مجھے۔ اب مجھے ہلکا سا ڈر لگنے لگا، لیکن میں نے پھر بھی اگنور کیا۔ رات اور گہری ہوتی جا رہی تھی، روڈ بالکل سنسان تھی۔ پھر اچانک ٹرک کے ریڈیو نے اپنے آپ آواز کرنی شروع کر دی۔ میں نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، ایک عجیب سی نوائس آ رہی تھی۔ میں نے فوراً ریڈیو بند کر دیا، لیکن کچھ سیکنڈ بعد وہ دوبارہ آن ہو گیا۔ اس بار آواز اور زیادہ تیز تھی۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر ٹائٹ ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا، وہ بھی سیدھا بیٹھا ہوا تھا، کوئی موومنٹ نہیں تھی، لیکن اس بار اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایک بہت ہی ہلکی لیکن عجیب مسکراہٹ۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس بار اس نے دھیرے سے میری طرف دیکھا اور کہا، تم ڈر رہے ہو؟ یہ سن کر جیسے میری جسم میں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں نے جھوٹ بولا، نہیں، ڈر کس بات کا؟ وہ ہلکا سا ہنسا، لیکن اس کی ہنسی میں آواز نہیں تھی، صرف اس کے ہونٹوں کی شیپ بدلی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، رات کے راستے ہمیشہ سیدھے نہیں ہوتے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ میں نے سپیڈ بڑھا دی، مجھے بس کسی طرح اس آدمی سے دور ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے آگے ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا،
ایک پرانی سی جگہ جہاں 2-3 ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا یہیں رک جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے ٹرک سلو کیا، اس آدمی نے اچانک کہا، یہاں مت رکنا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ اس نے سیدھا جواب دیا، تمہیں رکنا نہیں چاہیے۔ اب میرا صبر ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے ٹرک سائڈ پر لگا دیا اور بریک لگا دی اور غصے میں کہا، بھائی مجھے چائے پینی ہے، آپ کو اترنا ہے تو اتر جاؤ یہیں۔ کچھ سیکنڈ تک وہ چپ رہا، پھر اس نے دھیرے سے ڈور کھولا اور بنا کچھ کہے نیچے اتر گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی بوجھ سے آزادی مل گئی ہو مجھے۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹرک سے اتر کر تھوڑا آگے گیا، میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، اور جو میں نے دیکھا اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ آدمی جو ابھی ابھی میرے ٹرک سے اترا تھا، وہ چل نہیں رہا تھا، وہ سیدھا کھڑا تھا اور پھر دھیرے دھیرے بنا پیر ہلائے پیچھے کی طرف ہل رہا تھا، جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ میرے دماغ ایک دم سے بلینک ہو گیا۔ میں نے فوراً ڈور کھولا اور ٹرک سے نیچے اتر گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس جگہ دیکھا جہاں وہ کھڑا ہوا تھا، وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ بالکل خالی سنسان جگہ تھی وہ، نہ آگے نہ پیچھے نہ روڈ کے کنارے، صرف ہوا چل رہی تھی اور جنگل کی ہلکی سی وہ آواز۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید اندھیرے کی وجہ سے مجھے غلط نظر آیا ہو۔ میں نے خود سے کہا کہ میں زیادہ سوچ رہا ہوں شاید۔ میں سیدھا ڈھابے کی طرف چل پڑا۔ ڈھابا چھوٹا تھا، ایک پرانی سی لکڑی سے بنی ہوئی بینچ، ایک چولہا اور ایک بزرگ آدمی جو کہ چائے بنا رہا تھا۔ 2 اور ٹرک ڈرائیورز وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر چائے آرڈر کی اور بینچ پر بیٹھ گیا، لیکن میرا دماغ ابھی بھی اسی چیز میں اٹکا ہوا تھا۔ ایک ڈرائیور نے میری شکل دیکھی اور بولا، کیا ہوا بھائی، ٹھیک نہیں لگ رہے آپ؟ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، کچھ نہیں، بس تھکان ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، یہاں آس پاس کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے کیا رات کو سفید کپڑوں میں؟ میری بات سنتے ہی تینوں چپ ہو گئے۔ ڈھابے والا آدمی جو چائے بنا رہا تھا، اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے دھیرے سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کہاں دیکھا تم نے؟ اب میری گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ میں نے کہا، تھوڑی دور روڈ پر، لفٹ مانگی اس نے، میں لے آیا ٹرک میں، ابھی یہیں اتر کے گیا ہے وہ۔ یہ سنتے ہی ایک ڈرائیور نے فوراً کہا، پاگل ہو کیا تم؟ دوسرے آدمی دھیرے سے بولے، کتنی دور سے اٹھایا تھا اسے؟ میں نے لوکیشن بتائی۔ ڈھابے والا بزرگ آدمی جو کہ دھیرے سے میرے پاس آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت ہی سیریس ٹون میں کہا، بیٹا، جس جگہ کا تم ذکر کر رہے ہو، وہاں 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرا گلا سوکھ گیا، میں چپ رہا، وہ بولتا رہا۔ ایک آدمی رات کو لفٹ مانگ رہا تھا، ایک ٹرک ڈرائیور نے اسے اٹھایا، لیکن کچھ دور جا کر ٹرک کا کنٹرول چلا گیا اور سیدھا کھائی میں گر گیا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، پھر؟ اس نے سیدھا جواب دیا، ڈرائیور بچ گیا، لیکن جو آدمی لفٹ مانگ رہا تھا اس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ ایک ڈرائیور نے بیچ میں کہا، تب سے لوگ کہتے ہیں رات کو کبھی کبھی وہ آدمی دکھتا ہے، لفٹ مانگتا ہے اور پھر؟ میں نے گھبرا کے پوچھا، اور پھر کیا؟ وہ آدمی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، پھر کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے تو اسے یہیں اتار دیا۔ ڈھابے والا آدمی دھیرے سے بولا، تمہیں کس نے کہا کہ وہ اتر گیا؟ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لگ بھگ گر ہی گیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے خود دیکھا، وہ اتر کے گیا ہے۔ بزرگ نے سر ہلایا، جو چیز وہ ہے وہ تمہاری مرضی سے نہیں آتی اور نہ ہی تمہاری مرضی سے جاتی ہے۔ اب میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے فوراً اٹھ کر کہا، میں چل رہا ہوں بس اب۔ ان لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، جیسے وہ جانتے تھے کہ میں رکنے والا نہیں ہوں۔ میں واپس ٹرک میں بیٹھا، اگنیشن سٹارٹ کی اور بنا پیچھے دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اب میں صرف ایک ہی چیز چاہ رہا تھا، جلد سے جلد صبح ہو جائے۔ روڈ اب بھی اتنی ہی سنسان تھی، لیکن اب مجھے ہر چیز عجیب لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد
میں نے محسوس کیا کہ ٹرک کے اندر پھر سے وہی ٹھنڈک اور وہی احساس، یہاں تک کہ وہی اسمیل آ رہی ہے۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ میں نے دھیرے سے ریئر ویو مرر کی طرف دیکھا اور اس بار میرا خون جم گیا۔ پیسنجر سیٹ خالی نہیں تھی، وہ آدمی واپس بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، بالکل ویسے ہی سیدھا، اور اس بار وہ مجھے دیکھ رہا تھا، سیدھا میری آنکھوں میں۔ میری سانسیں رک گئیں، میں نے زور سے بریک لگائی، ٹرک روڈ کے بیچ میں رک گیا۔ میں نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا، تم تو اتر گئے تھے۔ وہ دھیرے سے بولا، میں کب اترا تھا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میرے دماغ جیسے کام کرنا ہی بند کر دیا اس نے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور ٹرک سے نیچے کود گیا۔ میں بنا پیچھے دیکھے بھاگنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں جنگل کے کنارے میں صرف بھاگ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر مجھے ایک اور ٹرک کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ میں روڈ کے بیچ میں آیا اور ہاتھ ہلا کر اسے روکا۔ ٹرک رک گیا اور ڈرائیور نیچے اتر کر بولا، کیا ہوا بھائی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے کہا، ٹرک پیچھے کوئی ہے۔ پھر ٹرک میں وہ ڈرائیور میرے ساتھ گیا، ہم دونوں میرے ٹرک کے پاس پہنچے۔ اس نے ٹور سے اندر دیکھا، پھر میری طرف مڑ کر بولا، کہاں ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اندر جھانکا، پیسنجر سیٹ خالی تھی، بالکل خالی، جیسے کبھی کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، چپ۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی رات کو اکیلے رانگ روٹ ڈرائیو کرنے کا نہیں سوچا، اور آج تک جب بھی میں ریئر ویو مرر میں دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، بس چپ چاپ انتظار کر رہا ہے۔ خیر، یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام راشد ہے اور میں پچھلے 8 سال سے لانگ روٹ ٹرک ڈرائیور ہوں۔ زیادہ تر میرا روٹ لاہور سے کراچی یا پھر انٹیریئر سندھ تک ہوتا ہے۔ رات کو ڈرائیو کرنا میری عادت بن چکی ہے کیونکہ ٹریفک کم ہوتا ہے اور سفر سموتھ رہتا ہے۔ لیکن جو واقعہ میں آج بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد میری زندگی کی ہر رات کا سفر بدل گیا۔ یہ بات 2022 کی ہے۔ میں لاہور سے سکر کی طرف لوڈ لے کر جا رہا تھا۔ سیمنٹ کی بوریاں تھیں، ٹرک ہیوی تھا لیکن روڈ کلیئر تھی۔ رات کے لگ بھگ 1 بج رہے تھے جب میں ملتان سے آگے نکل چکا تھا۔ ہائی وے بالکل خالی تھا، کبھی کبھی دور کسی اور ٹرک کی ہلکی سی لائٹ نظر آ جاتی تھی، ورنہ صرف اندھیرا اور میرے انجن کی آواز تھی۔ رات کو تھوڑی سردی زیادہ تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں اپنی روٹین کے مطابق گانے سن رہا تھا، لیکن اچانک میرا FM سگنل ڈسٹرب ہونے لگا، آواز کریک ہونے لگی، پھر بالکل بند ہو گئی۔ میں نے سوچا ریڈیو آف کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ روڈ پہ دھند آنا شروع ہو گئی ہے۔ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ کچھ نظر ہی نہ آئے، لیکن اتنی ضرور کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھی جا نہیں رہی تھی۔ میں نے اسپیڈ تھوڑی کم کر دی، پھر اچانک مجھے آگے روڈ کے سائڈ پر کوئی کھڑا نظر آیا۔ ایک آدمی، سفید کپڑے، ہاتھ اٹھا کر سگنل دے رہا تھا۔ نارملی میں رات کو ان نون لوگوں کو لفٹ نہیں دیتا، یہ رول ہر ٹرک ڈرائیور فالو کرتا ہے، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں میں نے ٹرک آہستہ کر دیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا اس نے سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی تکان تھی، جیسے بہت دور سے چل کر آیا۔ بھائی تھوڑا آگے تک چھوڑ دو، بہت ضروری ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے 2 سیکنڈ سوچا، پھر ڈور کھول دیا۔ وہ چپ چاپ چڑھ کر میرے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹرک پھر سے چل پڑا۔ کچھ سیکنڈ تک ہم دونوں بالکل چپ رہے، پھر میں نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ اس نے سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے کہا، بس آگے، میں بتا دوں گا آپ کو۔ اس کی آواز نارمل تھی لیکن نہ کوئی ایموشن، نہ کوئی ہیزیٹیشن۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی۔ رات کا سفر ویسے ہی عجیب ہوتا ہے، اور ان نون آدمی کے ساتھ اور بھی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ٹرک کے اندر کا ٹیمپریچر اچانک سے بدل گیا۔ اندر ایک عجیب سی ہوا لگ رہی تھی۔ میں نے سائیڈ میں دیکھا، وہ آدمی بالکل سیدھا بیٹھا ہوا تھا،
اور اس کی سانس بھی مشکل سے نظر آ رہی تھی، اور وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا، ہل نہیں رہا تھا۔ میرا دل ہلکا سا بے چین ہونے لگا۔ پھر اچانک اس نے کہا، تھوڑا سلو کرو۔ میں نے سپیڈ کم کی۔ یہاں سے رائٹ لینا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے فوراً روڈ دیکھی۔ وہاں کوئی پراپر ٹرن نہیں تھا، صرف ایک کچا راستہ تھا جو اندھیرے میں جا رہا تھا۔ بھائی یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے سیدھا جواب دیا، میں یہیں رہتا ہوں، بس چلو۔ میں نے کچھ سیکنڈ سوچا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میں نے اسٹیئرنگ رائٹ گھما دی۔ ٹرک اب کچے راستے پر چل رہا تھا، ٹائرز مٹی میں ہلکے ہلکے پھسل رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا، کوئی گھر نہیں، کوئی روشنی نہیں، صرف ٹرک کی ہیڈ لائٹس۔ اور پھر مجھے ایک عجیب سی اسمیل آئی، جیسے گیلی مٹی اور کچھ پرانا، تھوڑا سا سڑا ہوا۔ میں نے ونڈو ہلکی سی کھولی، جس سے کہ اسمیل اور تیز ہو گئی۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ میں نے سائیڈ میں دیکھا، اور اس وقت جو میں نے محسوس کیا وہ آج تک بھول نہیں پایا میں۔ وہ آدمی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ وائنڈ شیلڈ کے باہر اندھیرے میں گھور رہا تھا، جیسے کسی کو دیکھ رہا ہو۔ میں نے فوراً نظر واپس روڈ پر کر لی۔ کتنا دور اور؟ میں نے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں۔ میں نے دوبارہ دیکھا، سیٹ خالی تھی، وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ ٹرک چل رہا تھا، میں اسٹیئرنگ پکڑے ہوا تھا، لیکن میری سمجھ بند ہو چکی تھی جیسے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بس اپنے آپ کو یہی کہا اس وقت۔ پھر اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی، ٹرک کے کارگو والے حصے سے، جیسے وہاں کوئی چیز ہلی ہو۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگ گیا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، اس دفعہ کلیئر، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے ریئر میرر میں دیکھا، اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آیا، لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور پھر میرے کان کے بالکل قریب ایک آواز آئی، رک کیوں گئے؟ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ میرے کان کے بالکل قریب اس آواز نے جب کہا تو میرا پورا جسم سن ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ جم گئے تھے۔ میں نے فوراً ایکسیلیٹر دبایا اور ٹرک کو سیدھا رکھنے کی کوشش کی۔ دماغ صرف ایک ہی چیز کہہ رہا تھا، یہاں سے نکل۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ کچا راستہ سیدھا لگ رہا تھا، لیکن ہر طرف ایک جیسا منظر تھا، نہ کوئی نشان، نہ کوئی بورڈ، نہ کوئی روشنی، صرف ہیڈ لائٹس کا سرکل، اور اس کے آگے بالکل سیاہ اندھیرا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، اس دفعہ پیچھے سے نہیں بلکہ میرے ساتھ والی سیٹ سے، سیدھا چلو ورنہ پھنس جاؤ گے۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ میں نے دھیرے سے سائیڈ میں دیکھا، سیٹ پھر بھی خالی تھی، لیکن آواز بالکل اسی طرف سے آئی تھی۔ اب میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے ٹرک کی سپیڈ بڑھا دی تھی، بس یہ سوچ کر کہ کسی طرح میں واپس مین ہائی وے پر آ جاؤں۔ کچھ منٹ بعد مجھے آگے ہلکی سی روشنی نظر آئی، دور، بہت دور، جیسے کسی گھر میں بلب جل رہا ہو۔ میرے دل میں تھوڑی امید پیدا ہوئی، بس وہاں تک پہنچ جاؤں، میں نے اپنے آپ کو یہ کہا۔ جب میں اس روشنی کے قریب پہنچا تو وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، پرانا، کچا اور آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں نے ٹرک دھیرے سے روکا ادھر۔ انجن اب بھی چل رہا تھا، لیکن میں اندر سے بالکل خالی ہو چکا تھا جیسے۔ پھر دروازے کے اندھیرے سے کوئی باہر آیا، وہ آدمی، سفید کپڑے، وہی کالی آنکھیں، لیکن اس دفعہ اس کا چہرہ زیادہ صاف نظر آ رہا تھا، اور اس پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، نہ خوشی نہ دکھ، بس ایک سیدھی بے جان مسکراہٹ۔ پہنچ گئے، اس نے کہا۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہیلوسینیشن ہے، لیکن دل مان نہیں رہا تھا۔ میں نے خود کو زور دیا اور ٹرک سے نیچے اتر گیا۔ رات بالکل خاموش تھی، نہ ہوا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی آواز، صرف میری سانس۔ میں دھیرے دھیرے اس کے پاس گیا۔ میں نے اس کو صرف اتنا ہی کہا کہ بھائی تم ٹرک میں سے کیسے اتنے میں ہی۔ میرا جملہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں اسے کیسے ایکسپلین کروں۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ کرایہ، اس نے کہا۔ میں نے ہاتھ آگے کیے، جیسے ہی اس نے میری ہاتھ پر پیسے رکھے، میری انگلیوں میں جیسے ایک تیز ٹھنڈ دوڑ گئی۔
جیسے برف پکڑ لی ہو میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیے. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اس وقت اور میں سیدھا ٹرک کی طرف آ گیا. میں نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا. سیدھا ٹرک میں بیٹھا, گیئر ڈالا اور وہاں سے نکل گیا. اس دفعہ راستہ سیدھا تھا, کوئی کنفیوژن نہیں تھی. صرف 10 سے 12 منٹ میں واپس ہائی وے پر آ چکا تھا. جیسے ہی مجھے دور سے ٹرک کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں, میری جان میں جان آئی. میں نے ٹرک سائڈ پر لگایا اور گہری سانس لی. پھر مجھے یاد آیا کہ اس نے جو مجھے دیا تھا وہ مجھے چیک کرنا چاہیے. میں نے جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا وہ نکالنے کے لیے, میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا. حالانکہ مجھے یاد تھا میں نے وہ جلدی سے اپنی جیب میں رکھ دیے تھے جو بھی اس نے مجھے دیا تھا, لیکن اب میری جیب خالی تھی. خیر میں اس وقت جلدی سے ٹرک اس راستے سے لے گیا اور جب مجھے ایک تھوڑی سی آبادی نظر آئی, جب جا کر میری جان میں جان آئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور جو سامان میں نے جہاں پہنچانا تھا وہ پہنچایا. خیر یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی. تو جی فرینڈز, یہ تھی آج کی سٹوریز. آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں. اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.